الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار احکامات سونپے ہیں، لہٰذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو جس کے لیے چاہیں حلال فرما دیں اور وہی چیز دوسروں کے لیے حرام فرما دیں، جسے چاہیں جنت عطا فرما دیں اور جس کے لیے چاہیں جہنم کی وعید سنا دیں۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صحیح اور مختار مذہب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات سونپے گئے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں جو چاہیں فرما دیں، ایک فعل ایک کے حق میں حلال فرما دیں اور وہی فعل دوسروں کے حق میں حرام فرما دیں۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ جب کسی شخص پر حالت جنابت طاری ہو، یعنی اس پر غسل کرنا واجب ہو، تو وہ غسل جنابت کیے بغیر مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنابت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں جانے کی اجازت مرحمت فرمائی، جیسا کہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میرے اور تمہارے علاوہ کسی کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں کہ وہ حالت جنابت میں یعنی غسل واجب ہونے کی صورت میں مسجد میں داخل ہو۔